اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل پرواز پوائنٹ آف ویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ محمد سلیم پرواز سینئر صحافی۔ آج تاریخ ہے 9 اکتوبر 2025۔ تو خبریں بہت سی ہیں، ایک دو بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا شکرگڑھ کا ایک فوجی افسر وطن پہ قربان ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی شہادت قبول فرمائے۔ دہشت گردوں سے لڑتا لڑتا وہ نوجوان شہادت کے رتبے کو پہنچا۔ تو میں یہاں پر بات ایک گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے سی این سی صاحب سے اور مسلح جو افواج ہے ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، پلیز اپنی پالیسیوں پر غور کریں۔ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں نا، یہ آج ایک خطاب فرما رہے تھے اپنے کابینہ سے، یقین کریں وہی الفاظ ہیں اس کے پاس، کوئی الفاظ نہیں ان کے پاس، 5-7 الفاظ ہیں جن کو بار بار استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ صرف چاپلوسی کر رہے ہیں آپ لوگوں کی، وہ اپنے چاپلوسی کر کے اپنے سیاسی فائدے اٹھا رہے ہیں، اپنے صرف حکومت کو آگے لے جانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، میں جینوئن بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہ وہ قوم کے ساتھ مخلص ہیں نہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی ذات اور اپنے جو حکومت کو آگے لے کر جانا، صرف اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جو بھی ان کو کرنا پڑے وہ کر رہے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں۔ تو پلیز اپنی جو پالیسیاں ہیں ان پہ غور کریں۔ انٹیلیجنس آپریشن ہوں اور اتنی تعداد میں ہمارے نوجوان وہ شہید ہو رہے ہیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں، کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ پلیز اس پہ غور کریں اور اپنی پالیسی کو تھوڑا سا چینج کریں۔ تو اتنی گزارش، زیادہ بحث میں نہیں الجھنا چاہوں گا۔ تو اس کے ساتھ ایک دو اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے۔ اس کی وجوہات ہیں وہ الگ الگ ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ جو نیا بندہ جو آ رہا ہے سنا ہے کہ وہ بڑا نوجوان ہے اور عام گھرانے سے۔ ایک بات تو اس کے پازیٹیو اور جو دوسرے پہلو اس پہ بات کی جا رہی ہے تو تمام سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ، لیکن ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گا، پی ٹی آئی کو صرف ایک کریڈٹ دینا، باقی نہیں، صرف ایک بات پہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ اس نے بجائے اس سے کہ وہ بڑا کوئی امیر ترین بندہ یا کوئی جگیردار یا سرمایہ دار یا جو وہ اس قسم کا بندہ وہ اس کو آگے لے کر آئیں، اب اس نے ایک ورکر کو وہ آگے لے کر آئے۔ اور آپ سنا ہے کہ وہ عام گھر کا وہ ایک نوجوان ہے۔ تو یہ ایک اس کا ایک پی ٹی آئی کا جو ہے نا عمران خان کا لگا لیں، یہ ایک کریڈٹ ہے۔ باقی یہ جو ایک بحث ہے کہ وہ اس کا جو معاملہ ہے، اس کی جو اسمبلی میں تقاریر ہیں وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اس لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک بحث طلب بات ہو سکتی ہے۔ ادروائز اگر اس کی وہ سی وی دیکھی جائے، اس کے رہن سہن کے حوالے سے، اس کی فیملی کے حوالے سے، وہ ایک اچھی بات ہے، کریڈٹ ہے پی ٹی آئی کو۔ تو ایک اور بات میں یہاں پر لوکل ایک دو خبر اس کو پہلے میں یہ کر لوں۔ سب سے پہلے ایک اور بڑی جو ہے نا المناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک آج حادثہ پیش آیا بستان اڈا پہ۔ ایک بس تھی، وہ پیچھے سے آ رہی تھی، آگر سے ناروال سے بسرا جا لگے، دو نوجوان وہ موٹر سائیکل پہ شکرگڑھ کی طرف آ رہے تھے، تو بس نے خونی بسیں ہیں، یہ شکرگڑھ اور لاہور کو جا رہی ہیں نا بسیں، ان کا نام خونی ہونا چاہیے۔ آئے دن حادثات کرتی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے۔ آج بھی ایک حادثہ کر ڈالا انہوں نے، نوجوانوں دو موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، ان کو پیچھے سے ٹکر لگائی اور ان کے ساتھ حادثہ پیش ہے۔ اس میں ایک جو بندہ ہے وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور ایک شدید زخمی ہے، اس کے بیانات بھی جو ہے نا وہ آ چکے ہیں۔
تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ تو ایک اور میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ شکر گڑھ میں نا وہ وزیر اعلیٰ کی کوئی اسکیمیں ہیں، تو اس میں ایک ٹف ٹائل جو ہے نا وہ سڑکوں کے ارد گرد جو ہے نا وہ لگائی جا رہی۔ میں یہاں پر اس کے متعلق یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس سے قبل بھی ٹف ٹائل ناروال میں بھی دیکھی ہیں، شکر گڑھ میں بھی دیکھی ہیں۔ ناکام ترین یہ جو ہے نا اسکیم ہے، یا وہ ٹھیکیدار صحیح نہیں لگاتے یا گورنمنٹ کی اسکیم جو ہے وہ ناکام ترین ہے۔ تو آپ کبھی وزٹ کریں، وہ ایسے لگتی ہیں جیسے کبھی پہلے اینٹیں نہیں لگتی، اینٹوں کی جو سڑکیں ہوتی تھیں وہ کہیں سے اونچی کہیں سے نیچے کو دنس جاتی ہیں۔ یہی حال ان ٹف ٹائلز کا۔ یہ اس کا پیچھے کیا ہے کہ صاف ستھرا جو سڑک صاف ستھری نظر آئے گی، تو وہ صاف ستھری کی بجائے وہ میں کیا الفاظ استعمال کروں، وہ کبھی نیچے کو دنسی ہوتی ہے، کوئی اوپر کو ہوتی ہے، بیلنس نہیں ہے ان میں۔ یا وہ ٹھیکیدار صحیح کام نہیں کرتے یا اس کے پیچھے کرپشن ہے، اور یہ جو اسکیم ہے یا اس کے پیچھے بھی کرپشن ہے یا اس میں بہت سے پیسے ان کے بنتے ہیں۔ تو وہ آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیں، وہ بالکل غیر مناسب جو ہے نا سڑک، جو پہلے سڑک ہے اس کو بھی، اس کی بھی جو اچھائی ہے اس کو برائی میں بدل دیتے ہیں۔ اب یہ جو کام ہو رہا ہے، میں شکر گڑھ نور کوٹ چوک، جس کو اللہ چوک کے نام سے آج کل جانا جاتا ہے، وہ ادھر کو نور کوٹ کی طرف جائیں نا، ادھر سارے کام ہو رہا ہے۔ تو ایک تو ان کی سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کھودتے ہیں نا سڑکوں، تو ساری جو مٹی یا کچرا ہوتا ہے وہ سڑک پہ اوپر ہی رہنے دیتے ہیں کافی دن تک۔ اس کو اٹھانے کی تکلیف جو ٹھیکیدار صاحب ہیں وہ گوارا نہیں کرتے۔ پلیز جو ذمہ داران ہیں وہ اس طرف خاص توجہ دیں کہ یہ جو سڑک کا جو کچرا ہوتا ہے یا جو وہ جب سڑک کو کھودتے ہیں تو وہاں پر جہاں پر ٹف ٹائل لگانی ہوتی ہے، ایک تو سب سے ٹھیکیدار کی ناکامی یہ ہے کہ بیلنس نہیں ہے۔ اب چیک کر لیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی جو انجینئر ان کے بل پاس کرتے ہیں وہ کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ میرا نہیں خیال وہ فیلڈ میں آتے ہوں گے، ادھر سے اپنا کمیشن لیا اور سائن کیا اور بل دے دیا۔ بھائی نہیں، یہ اگر ہوگا تو ہم تو بات کریں گے، یہ بات تو پھر ہوگی کہ یہ ناقص کام ہو رہا ہے۔ ابھی اتنا ہے، ابھی کام ہو رہا ہے، ابھی بعد میں پھر بتائیں گے، ابھی پھر اس میں بات کریں گے کہ یہ کام جو ہے یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ تو پلیز ایک تو یہ جو کچرا ہے اس کو جلد از جلد اٹھا لیا کریں۔ ایک دوسری تو اسی سے متعلقہ آج کل کہیں نا گیس کے پائپ جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں، اس میں بھی یہی پوزیشن ہے۔ پہلے تو کھودتے ہیں اس کو کئی دن وہ کھودا ہی رہتا ہے ادھر، اگر ان کو یاد آ جائے کہ کہیں 20 دن بعد 15 دن بعد یا مہینے بعد، تو وہ اس میں پائپ ڈالنے کے بعد صرف تھوڑی مٹی وہ اوپر تھوڑی سی ڈالتے ہیں، اس کے بعد آگے۔ اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ جو کھڈے پڑے ہوئے ہیں اس میں مٹی ہی ڈال دیں، اوپر جو ہے وہ جو اینٹیں ہیں یا جو بھی ہے وہ اوپر لگا لیں تاکہ سڑک کا بیلنس ہو۔ کبھی انہوں نے گوارا، ہاں یہ ہوتا ہے جس گھر کے ساتھ جا رہا ہو، جس دکان کے ساتھ جا رہا ہو، وہ بیچارے کچھ نہ کچھ اپنے لیے اپنے آگے سے وہ مٹی ڈال لیتے ہیں، کوئی اینٹیں لگا لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ حل نہیں ہے۔ پلیز یہ جو گیس کے سوئی گیس کا جو محکمہ ہے، ان کے جو ٹھیکیداران ہیں ان سے متعلق بھی یہ کوئی اس سلسلے میں کچھ کیا جائے۔ تو باتیں بہت سی ہو گئی، پھر سے ہی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔